الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت قیمتی مجلس ہے. اس مجلس کو قرآن کی نسبت ہے. اس لیے اس مجلس کو ہمیں قیمتی بنانا بھی. مجلس تو بہت قیمتی لیکن اس مجلس کا لحاظ رکھنا ہے، جم کر بیٹھنا ہے، علماء کرام کی باتوں کو غور سے سننا ہے. ابھی حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب ہے، مفتی اشتیاق صاحب ہے، ان حضرات کا پرمغز خطاب ہونے والا ہے. پھر ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی احسان صاحب، ان کا بھی خطاب ہوگا. اس کے بعد دعا ہوگی. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جم کر بیٹھیں اور باتوں کو غور سے سنیں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو محفوظ کر کے لوگوں تک پھیلائیں. یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا کام ہے. دین کی باتوں کو غور سے سننا، عمل کرنا، محفوظ کرنا اور لوگوں میں پھیلانا. یہی تو کام ہے اس امت کا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بچے شور نہ کریں، خاموش ہو جائے. بھائی بچے خاموش ہو جائیں. بچے خاموش رہیں، ساتھیوں کو خاموش کرا دیں. ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو اور ایمان کے تقاضے پہ عمل بھی کرتا ہو، یعنی نیک اعمال کرتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا ہو. ایمان اور ایمان کے تقاضے پہ عمل، یہ دو شرط ہیں. مومن ہو اور اعمال صالحہ کر رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. ہر شخص متلاشی ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، سکون بھری زندگی ہو جائے، اچھی زندگی ہو جائے، بیسٹ لائف ہو جائے. اس کے لیے بہت کوششیں ہو رہی، بہت محنتیں ہو رہی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، میں فارمولہ بتاتا ہوں. کیا؟ اعمال صالحہ، ایمان اور ایمان کے تقاضے پہ عمل. یہ کر لوگے کامیاب ہو جاؤ. لیکن اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں، کیا ایمان کے تقاضے پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کیا اس کلمے کے تقاضے پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بہت کوتاہی ہو رہی ہے.
جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جس کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، حالات سے ہم دوچار ہیں، دقتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو ہماری زندگی کیسے صحیح ٹریک پر آ جائے، ہماری زندگی کی ترتیب کیسے صحیح ہو جائے، اس کا نسخہ اور اس کا طریقہ اس آیت میں بتایا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ اکابرین، ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے، زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنے کے لیے 5 اصول ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ان 5 اصول کو اپنی خطبات میں ذکر فرمایا ہے۔ بس اس کا میں تذکرہ کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا۔ سب سے پہلا اصول، کامیابی کا سب سے پہلا اصول حضرت بیان کرتے ہیں کہ اپنے علم پر عمل کرنا۔ ہم کامیاب کیسے ہوں گے، اللہ کے نزدیک مقبول کیسے ہوں گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا۔ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے، کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ ہم ہر چیز جانتے ہیں، علماء کی کمی نہیں، مدارس کی کمی نہیں، مساجد کی کمی نہیں، تقاریر کی کمی نہیں، نصیحت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، جلسوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، 4 مہینہ لگاتے ہیں، مدارس میں وقت لگاتے ہیں اور خانقاہوں میں جاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں کمی ہمارے اندر ہے۔ میرے بھائی اس کمی کو دور کرنا ہے۔ تو فرمایا کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم جھوٹ بول کر اپنا سودا نہیں بیچ رہے؟ کیا خرید و فروخت جھوٹ بول کر نہیں کی جا رہی؟ کیا بازاروں میں جھوٹ نہیں چل رہی؟ کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں چل رہی ہے؟ کیا ہم دھوکہ نہیں دے رہے؟ لوگوں کو ستا نہیں رہے، لوگوں کو پریشان نہیں کر رہے، لوگوں کو ذلیل نہیں کر رہے؟ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، تو ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو کامیابی کا پہلا اصول اپنے علم پر عمل کرنا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دھوکہ دینا حرام ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت ہے ایک مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا۔ لیکن آج ہماری تمام مجلسیں غیبت سے بھری پڑی، ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ ہر شخص جانتا ہے غیبت حرام ہے، قرآن نے بھی کہہ دیا غیبت حرام ہے، سورہ حجرات اٹھا کر دیکھ لیجیے، لیکن ہماری مجلسوں میں غیبت سے ہم غیبت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اپنے علم پر ہمیں معلوم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، ہم چھوڑ دیں۔ ہمیں معلوم ہے لوگوں کو ذلیل کرنا حرام ہے، ہم چھوڑ دیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ستانا حرام ہے، ہم چھوڑ دیں۔ ہماری لڑائی پڑوسیوں سے شروع ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بات میں ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ خیر کیسے وجود میں آئے گا؟ ہم کیسے متحد ہوں گے؟ ہم کیسے صراط مستقیم پر چلیں گے؟ ہمیں کیسے ہدایت ملے گی؟ ہم اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہوں گے جب یہ گندگی ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ اس میں عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوائیں عورتیں ہیں، وہ بھوکے رات کو سو رہی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہیں، اور اس کا پڑوسی ٹھنڈی کے موسم میں باہر ملک، گرمی کے موسم میں باہر ملک، پہننے کے لیے عمدہ کپڑا، گھومنے کے لیے اچھی گاڑی، ہر چیز میسر ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میرا پڑوسی ایک عورت ہے جو بھوکی رات کو سوئی ہے، ایک یتیم بچہ ہے جو رات کو بھوکا سویا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی مرسیڈیز وین میں گھوم رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی ہر سال باہر جاتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسی کو پوچھ لے۔ بھائیو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کیسے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے؟
ہم اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نہیں برسے گی؟ کیا اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ خیر کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہر چیز میں بے برکتی، وقت میں بے برکتی، صحت میں بے برکتی، مال میں بے برکتی، گھر کے ہر چیزوں میں بے برکتی۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس اللہ کو منانا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنا بہت آسان ہے۔ بیوی ناراض بہت مشکل، شوہر منا رہا، بیوی ناراض، منہ پھلا کر ادھر بیٹھی، شوہر مٹھائی لا کے دے رہا نا، راضی نہیں، کپڑا لا کے دے رہا نا، ابھی بھی نہیں، چلو گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، بہت مشکل سے مانتی۔ چلو بیوی کا حق ہے، بیوی بیچاری بڑی محنت کرتی ہے، بیوی نہیں تو گھر کی صفائی نہیں، بیوی نہیں تو کپڑے صاف نہیں، بیوی نہیں تو بچوں کی تربیت نہیں، بیوی نہیں تو کھانا کون دے گا؟ بیوی کی بڑی قربانی، اللہ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے بیویوں کی شکل میں۔ ان کی قربانی آپ دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک یہ بیچاری کام میں مشغول، کبھی کپڑا دھو رہی، کبھی گھر کی صفائی کر رہی، کبھی کھانا، کتنی بڑی قربانی۔ اس لیے کہا گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنوں کی امی، اب آپ حضرات جلسے سے جائیے گا تو اپنی بیوی کو سلام کریے، ہو سکتا ہے بعض گھرانے کی عورتیں چونک جائیں، آپ سلام کریں وہ چونک جائیں، کیا بولے آپ؟ السلام علیکم، پھر بولیے ایک بار السلام علیکم، وہ چونک جائے، اس لیے کہ ہم نے 20 سال 25 سال سے کبھی اپنی بیوی کو سلام کیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی امی کو فون لگائے کہ دیکھیں آپ کے داماد کہیں ایسا نہیں ہے تو اس پر جادو کر دیے گئے، جب سے آئے ہیں سلام ہی ٹھوک رہے ہیں، بار بار سلام ہی کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلام بیچ رہے ہیں، خوب سلام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گھر کے ماحول کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فارمولہ بتایا، چیزوں سے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہو سکتا، سکون ہمیں نہیں میسر ہو سکتا۔ گھر کا ماحول صحیح ہوگا، آقا نے فرمایا گھر میں داخل ہو السلام علیکم، درود شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، اللہ سکون بھی ڈال دے گا، رزق میں برکت بھی ڈال دے گا، میاں بیوی کے درمیان محبت بھی ڈال دے گا۔ یہ بڑی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی، اس کی قدر کریں، اور بیوی شوہر کی بھی قدر کریں۔ اچھے زبان اور اچھے جملہ شوہر کے شان میں پیش کریں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کامیابی کا جو اصول ہے وہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ فضول خرچی کرنا حرام ہے نا، فضول خرچی کرنا حرام ہے، اس کے باوجود ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اپنے پڑوسیوں کا دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے۔ کتنے محلے میں ایسے غریب لوگ ہوں گے، ایک وقت کھاتے ہیں، ایک وقت خالی پیٹ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، صحابہ کا دور دیکھیں، صحابہ جائزہ لیتے تھے کہ کون مدینے میں، کون شہر میں ایسے لوگ ہیں یا ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، کون بچے یتیم ہیں، ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہم بھی صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلیں، صحابہ کے طریقے پر عمل کریں۔ ہم جاننے کے باوجود فضول خرچی کرتے ہیں۔ شادیوں میں کیا حال ہے ہم لوگوں کا، اللہ معاف کرے۔ ہر شخص کا ہم خیال کرتے ہیں، ہر شخص کی رعایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے جو خالو ہوتے ہیں، پھوپا ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ شادی میں پھوپا آئے ہوئے، پھوپا بات بات پہ پھوپا منہ پھلا کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے، تھوڑی بات پہ پھوپا منہ پھلا کے ناراض ہو رہے ہیں، خالو منہ بنا کے نہیں، ان کو منانا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ میرا اللہ ناراض ہے، اسے منانا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، خیال ہی نہیں کرتے۔ اس خوشیوں میں ہم گم کر دیتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں۔ شادیوں میں کتنی خرچی کی جا رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شادیوں میں جو فضول خرچی کی جا رہی ہے اس کا نقصان کتنا خطرناک ہے۔ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اپنے مال کی نمائش کر رہے ہیں۔
اور ہمارے محلے کے بہت سارے لوگ بھوکے پڑے ہیں، بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے غریب لوگ ہیں، شادی ہوتی ہے تو ان کا کام چل جاتا ہے، لوگ تعاون کر دیتے ہیں، بہت سارے کروڑپتی لوگ بھی ہیں، ان کا بھی کام چل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے سوسائٹی میں متوسط درجے کے لوگ ہیں۔ ان کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے نقصانات کتنے ہیں آپ دھیان دیجئے کہ ایک شخص ہے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اب وہ اپنی بیٹی کے لیے، اس کی 3 بیٹی ہے، اس نے پیسہ جمع کیا 7 لاکھ یا 10 لاکھ روپے، اب بیٹی کی شادی ہوئی، اس نے خرچ کر دیا پیسہ، اب بجٹ بڑھ گیا، 10 لاکھ کی جگہ میں 13 لاکھ 15 لاکھ ہو گیا۔ اب وہ 5 لاکھ جو زیادہ خرچ ہوا ہے کہاں سے لائے گا؟ یا تو وہ بینک سے لون لے گا یا قرض لے گا، کسی سے قرض لے گا۔ اب قرض لے کر شادی کر دیا 15 لاکھ میں، اب کیا ہوا؟ شادی کر دیا، اس سال کے بعد دوسری بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، اب یہ تو قرض ہی چکا رہا ہے، اس کے پاس تو پیسے نہیں، پھر قرض لیتا ہے، ابھی پہلا قرض ختم نہیں ہوا، دوسرا قرض اس نے پھر 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لے لیا، پھر دوسرے بیٹی کی شادی کی، دوسرا قرض ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا، تیسری بیٹی کی شادی کا وقت آیا، ساری زندگی قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا۔ اتنا پیسہ ہم لوگ شادی میں خرچ کرتے ہیں، اس کو نقصانات کیا ہے؟ اتنا پیسہ خرچ کر دیے، اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیماری آ گئی، ہمارے گھر کا کوئی فرد بہت زیادہ بیمار پڑ گیا، تو پیسے تو ہم نے شادیوں میں خرچ کر دیا، تو صحیح علاج کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں رہا۔ ہم اپنے بچوں کو میڈیکل پڑھانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے شادیوں میں زیادہ خرچ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے، کیونکہ پیسہ ہم نے شادی میں زیادہ خرچ کر دیا۔ اسی طریقے سے بڑا بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے شادیوں میں پیسہ 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر دیا، تو زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے شادیوں میں صحت سے بھی ہم محروم، اچھی صحت سے بھی، اچھی تعلیم سے بھی، اور اچھی تجارت سے۔ کتنا نقصان ہو رہا، علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، وقت آ رہا ہے، وقت ہمیں سکھا دے گا۔ بہت حالات برے ہو رہے ہیں، اور برے سے اور بدتر سے بدتر حالات ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کی باتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تو فرمایا کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا۔ پھر فرمایا کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے محلے کے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہمارے والدین ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمارے استاذ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے، یہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ان بوڑھوں کو، بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، یہ تو موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمیں انٹرنیٹ کا علم ہے، فیس بک کا علم ہے، واٹس ایپ کا علم ہے، سب کچھ کا علم ہے، ان کو کیا پتا۔ میرے بھائیوں، 70 سال کے تجربات ان کے پاس ہیں، وہ تجربات آپ کے سامنے وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، آگے جا کے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، آگے جا کے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ استاد جو نصیحت کرتا ہے اس نصیحت کو قبول کر کے اس پہ عمل کریں، ماں باپ جو نصیحت کرتے ہیں اس نصیحت کو قبول کر کے اس پہ عمل کریں۔ اسی طریقے سے پیر، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے محلے کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ان نصیحتوں کو قبول کریں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، نہ ہمارے بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، اور نہ ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور جو ہمارا بڑا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور جو ہمارے چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، وہ ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت سے ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں۔
تو کامیابی کے 2 اصول ہو گئے، ایک اپنے علم پر عمل کرنا اور دوسرا اپنے بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ تیسری بات اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم سب کو مناتے ہیں، اللہ کو کب منائیں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کوئی تو ایسا وقت آئے کہ ہم سب بیٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ بہت غفلت بھری زندگی بہت گزر چکی، اے اللہ اب ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تو بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور گناہ ہوتے ہوتے قلب ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے، قلب کالا ہو جاتا ہے، پھر اچھی بات بھی ہمیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت بہت پریشان ہو، بہت دقت ہے، بہت غربت ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ یہ غربت دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت نے کہا استغفار۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بارش ہو جائے، کہا استغفار۔ ایک تیسرا شخص آیا، کہا حضرت اولاد تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے لیکن لڑکا نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، کہا حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ یہ لوگ چلے گئے، مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ عجیب فارمولا آپ کے پاس ہے، بیماری کئی علاج ایک ہے۔ حضرت نے کہا کہ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ گناہ کرو گے اللہ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ بارش نہیں ہو رہی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارش برسا دے گا۔ مال کی کمی ہے استغفار کرو گے ویمددکم باموال، اللہ مال دے دے گا۔ اولاد نرینہ نہیں ہے، لڑکا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ دے دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، استغفار بہت پاورفل چیز، ایک تو ہے استغفر اللہ اور ایک پورا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر ہم سے غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اس کے باوجود ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے پاس آ کر کہتا، کوئی غلطی نہیں کرتا ہے وہ، لیکن اپنے والدین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ امی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے، ابو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیجیے، تو والدین کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے باوجود معافی مانگ رہا ہے۔ تو ہم غلطی نہ بھی کریں تو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ اس لیے استغفار کی قسم۔ یہ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو بے شمار نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ پورا جسم یہ بڑی نعمت ہے، آنکھ کی بینائی یہ بڑی نعمت ہے، کان کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں بڑی نعمت ہے، بولتے ہیں بہت نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نابینا ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گونگا ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سارے بہرے لوگ ہیں لیکن اللہ نے ہمیں صحیح و سالم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، بینائی دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، والدین جیسی نعمت دی ہے، علم دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا۔ حال یہ ہے کہ ہم کسی کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، کسی کی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، لار ٹپکانے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ اس لیے
بڑوں نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے دیکھو کہ فلاں شخص ہے بڑا نیک ہے، فلاں شخص ہے نماز اس کی چھوٹتی نہیں، استغفار کی پابندی کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، چلہ لگاتا ہے، 3 دن لگاتا ہے، 4 مہینہ لگاتا ہے. اس کو دیکھ کر کے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وقت لگائیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، تسبیحات کی پابندی کریں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں پہننے کا صحیح کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو کامیابی کا چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کا شکر ادا کریں. اور کامیابی کا 5واں اصول یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہوئے جنازوں سے عبرت حاصل کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کا انتقال ہو جاتا، ہم اپنے کندھے پہ قبر میں ڈالتے ہیں، جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، لوگ اپنے کندھے پہ اٹھائیں گے. لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، عبرت حاصل کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہ مال، یہ گھر، یہ زمین، یہ جائیداد، جس جائیداد کو ہم نے جھوٹ بول کر بنایا ہے، بہت سا یہ ہمارے جمشید پور میں چل رہا ہے، جھوٹ بول بول کر زمینوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر زمین کو بیچا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا زمین ہمارے ساتھ جائے گی؟ کیا یہ مال ہمارے ساتھ جائے گا؟ کیا یہ چیزیں ہمارے ساتھ جائے گی؟ ہم نے جو کھا لیا وہ اپنا، جو پہن لیا وہ اپنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ اپنا. کب موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک بزرگ جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، جب قبرستان میں جنازہ کو رکھا گیا تو لوگوں کو بزرگ نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹی، کسی نے کہا کہ ہمیشہ اچھے اعمال کرے گا. مختلف جواب دیا لوگوں نے، کہا کہ یہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن تم زندہ ہو، تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، صحیح راستے پہ چلو، صراط مستقیم پر چلو. اللہ نے تمہیں ابھی موقع دیا، تم زمین کے نیچے نہیں ہو. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے مفتی احمد خان پوری نے محمود المواعظ میں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو اللہ نے کرامت دے رکھی تھی کشف قبور کا. کسی بھی قبر کے سامنے سے وہ گزرتے تو صاحب قبر کی کیا کنڈیشن ہے ان کو معلوم ہو جاتا. ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو کشف ہوا کہ قبر والا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو اسی کشف کی حالت میں وہ بزرگ قبر والے سے بات کرتے ہیں، کہا کہتے کہ ہم نے سنا تو یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو قبر والا یہ کہتا ہے کہ بھائی جب میں قبر میں رکھا گیا اور مجھ سے سوال کیا گیا اور میں کامیاب ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی تو تمہیں قبر ہی میں رہنا ہے، تو کوئی مشغولیت چاہتے ہو تو بولو. تو میں نے کہا کہ اے اللہ، جب میں دنیا میں تھا تو قرآن کی خوب تلاوت کرتا تھا، مجھے قرآن کی تلاوت کی اجازت دی. تو وہ فرماتے کہ جب سے میں قبر میں آیا ہوں 70,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کر چکا ہوں، 70,000 مرتبہ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم ایک سبحان اللہ مجھے دے دو، 70,000 مرتبہ میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے لے لو. وہ بزرگ کہنے لگے کیوں؟ تاکہ یہاں پر اعمال پہ کچھ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں. تم زندہ ہو، ایک سبحان اللہ بولو گے ثواب ملے گا، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو گے، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. یہ فضیلت ہم زندوں کو حاصل ہے، مردوں کو حاصل نہیں ہے. موقع ہے، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، جنازے سے عبرت حاصل کرنی ہے. تو یہ کامیابی کے 5 اصول ہیں. نمبر 1 اپنے علم پر عمل کرنا. نمبر 2 بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کی خوب قدر کرنی ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اخیر یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے جنازے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
محفل بھی دکھائی جائے سب جگہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں ہوئی باتوں کو عمل پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے.